وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، محرم الحرام کی آخری تاریخوں میں سے آج غالباً 27 تاریخ ہے اور 3 دن اس مہینے کے گزرنے میں رہ گئے یا 2 دن. اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوگا. جس طرح محرم الحرام کا مہینہ عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا، سفر کے مہینے کے اندر اتنی انسانوں کے دماغوں پر ایک عجیب سی نحوست چھا جائے گی کہ اس مہینے کو اللہ کی طرف سے بھی اور اہل اللہ کی طرف سے برا سمجھیں گے. آج ہمارے پاس پر جو آفات اور مصیبتوں کا نزول ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا چھوڑ دیا. امیر ہے تو اپنی امیری میں ناراض ہے، غریب ہے تو اپنی غربت میں ناراض ہے، بیمار بیماری کی حالت میں اور صحت مند حالت سے صحت میں ناراض ہے. کسی سے اس موجودہ دور کے اندر اس وقت میں پوچھ لو کیا حال ہے، کہ بس جی یہ جو بس جی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری. یہ جو بس جی زبان سے نکلتا ہی نہیں شکر الحمدللہ. پھر ایک اور بڑا جملہ، نگری کس کی ہے بھائی؟ بولو بولو کس کی ہے؟ نگری. یہ دیش، یہ ملک، یہ حکومت کس کی ہے؟ تو کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو کہتا تمہاری نگری میں جی رہے ہیں. کیوں؟ میں اتنا بڑا با اختیار بن گیا کہ میری نگری ہوگی. میرا تو گھر میرا گھر نہیں، میرے تو بچے میرے بچے نہیں، میری تو اولاد میری اولاد نہیں. یہ نگری کس کی نگری ہے؟ اللہ کی. تو آپ کے گھر کو پلاٹ کوئی خالی دیکھے، چٹیل میدان ہو اور اس کے اندر 6 یا 8 فٹ گہرائی ہو، مٹی ڈالنے کی ضرورت ہو، بندہ پوچھے کدھر ہے؟ کہتا میرا ہے. وہ کہتے خام کا تیرا ہے. 2014 میں نے خریدا تھا، فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. یہ پلاٹ جو ہے وہ میری ملکیت ہے، میرے سے رابطہ کریں. تو اللہ بھی تو کہہ رہے میری ملکیت ہے. میری ملکیت میں مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے میرے سے رابطہ کرنا پڑے گا. کنیکشن کیا ہے؟ نماز. آج اللہ سے رابطہ کمزور. اور جس طرح درود شریف پڑھنے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر وللہ الحمد. جس طرح ناجائز چیزوں کا انسان قابض ہوتا ہے، پھر کبھی بلدیہ والے، کبھی انتظامیہ والے. جیسے اب اپنی گلی کے اندر آپ ایک جو ہے وہ تھڑا یا تھلا جو ہے وہ ذرا گلی کے اندر بنائیں گے تو فوراً ڈھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. کیوں؟ ملکیت آپ کی نہیں ہے. کسی معاملے میں گورنمنٹ پاکستان آپ کو اختیار نہیں دے گی. 2 منزلہ عمارت بنانی ہو، 3 منزلہ بنانی ہو، گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی.
تو اگر اتنے سے ملک کے اندر قدم رکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے تو کیا خیال ہے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے، اس کی نعمتوں کی فراوانی کو لیتے ہوئے ہمیں اللہ کی اجازت لینی پڑے گی؟ اسے پوچھنا نہیں پڑے گا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو آج حالات ہمارے سامنے ہیں یہ اچھا، کوئی کہتا ہے یار یہ دیکھو جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو سیلاب آتے ہیں، پچھلوں کی حکومت آئی تو کرونا آیا، فلانے کی حکومت ہے تو یوں ہو گیا، فلانے کی حکومت ہے یوں ہو گیا۔ اپنے ذمے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ فلانے نے یوں کر دیا اس طرح ہو گیا، اس نے یوں کر دیا اس طرح ہو گیا، یہ نہیں کوئی کہہ رہا میں اللہ کا نافرمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پاسداری میں نے چھوڑ دی۔ میری غیرت ایمانی بالکل اس وقت کمزور ہو گئی کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر بہت ساری دشواریاں، اولاد اللہ کی نعمت راضی کرنے میں دشوار، اولاد اللہ کی نعمت، بیٹی اللہ کی رحمت، اس کا جہیز بنانے میں اللہ کو راضی کرنے میں رکاوٹ، صحت اللہ کی نعمت، اس کو بچانے کے لیے یہ صحت بچانے کے لیے روزے میں رکاوٹ، دھن دولت عزت اللہ کی نعمت، اس کو بچانے کے لیے خدا کے نبی کی تابعداری کرنے میں رکاوٹ۔ تو جو چیزیں اللہ کی نعمت پر شکر کرنا چاہیے تھا انہیں اللہ کی نعمتوں کو آڑے بنا کر لوگ اللہ کو ناراض کر رہے، تو بتاؤ پھر وہ حقدار ہے اپنی نعمتیں چھیننے کا کہ نہیں چھینے گا؟ زبردستی لے گا۔ اس نے کہا مالوں کا عشر دو، اس نے کہا اپنی فصلوں میں زکات دو، نہیں دی۔ دیکھو بھائی گھروں کے اندر آ کے اللہ نے پانی بھیج دیا اور گھروں کے اندر گودام کے گودام اللہ نے تباہ کر کے رکھ دی۔ جانوروں کے اوپر اللہ کی طرف سے کہ ریوڑ بکری پر 100 بکری پہ کتنی ہے، 100 اونٹ پہ کتنا ہے، اگر مر جائیں خدا نے انبار لگا دی، انبار۔ پتہ نہیں کون سے علاقے میں دریا بھر گیا، دریا کے اندر جانور ڈالنے کی جگہ کوئی نہیں تھی، دریا کے اندر روڈوں پر ایسے جانور پڑے تھے جیسے چوہے بلے کتے پڑے ہوتے، اس طرح کر لاکھوں روپے کے۔ میں کے قرآن خوانی میں گیا، اس کے والد صاحب کی قرآن خوانی تھی، پہلے ان کی والدہ کی تھی، پہلے والد صاحب کے، کہنے لگا 22 جانور میرے فارم میں سے مرے۔ اگر کسی کو کہہ دو کہ اللہ کے نام پہ مجھے تمہیں نہیں پتا حالات کسے، تسی مولوی صاحب بے ٹائم میں منگن آ جان دو، تمہیں نہیں پتا حالات کس طرح دے، ننگے پھر رہو، کپڑے نہیں پہن رکھے، پاؤں میں جوتا نہیں پہن رکھا، ٹھنڈا پانی مانگتے ملتا نہیں ہے، نہانے کے لیے سردی میں گرم مانگتے ملتا نہیں ہے، کبھی بغیر بستر کے سوئے، کبھی بغیر چرپائی کے سوئے، پھر تم کیوں کہتے ہو کہ مولوی صاحب مار کے سڑے لاتے سر دینے؟ ابھی حالات آئے نہیں، جب قیامت کے کپڑے اتار کے وہ ننگا کرے گا حالات تو اس وقت آئیں گے۔ ڈر جائیں، ہم اللہ سے ڈر جائیں، ہم ڈر تو نہیں رہے، اتنے عذاب آنے کے باوجود کیا موبائلوں کی میموری، لوگ خدا کی قسم ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں، وہ موبائلوں کی چارجنگ کو ترس رہے ہیں، اب بھی نہیں ڈرتے اللہ سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، جب میں لپیٹنے پر آؤں گا، جب میں زمین آسمان کو سکیڑنے پر آؤں گا، کسی سے محتاج، کسی کا محتاج نہیں، فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، میں ساتوں آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق سے مشورہ بھی نہیں کروں گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، دھڑام سے زمین پر سورج چاند ستارے آ کے گر جائیں گے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایک وقت آئے گا زمین کو ایسے جھٹکے سے ہلاؤں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی میتیں زمین میں دفن ہوں گی ساری کی ساری باہر نکل جائیں گی۔ ابھی تو تم نے پانی کا ایک ذرہ دیکھا، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا، جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر خدا نے حکم دیا آسمان کے بادلوں کو کہ برسنے لگ جا۔ اس وقت کے دور میں جودی پہاڑ سب سے اونچا تھا، اس کی کنارے کو، اس کی چوٹی کو بھی پانی نے ڈبو لیا، نہ کوئی ڈیم کھولے، نہ دریا کے میرے عزیزوں بند توڑے، نہ نہروں کے بند توڑے، آسمان کے بادل نے آسمان پر، اللہ اکبر، بادل نے اللہ سے درخواست کی لا العالمین کتنا پھٹوں،
آج میرا عزیزوں بارش ہو رہی ہے. رات امسیلا والی میں ختم نبوت کانفرنس میں تھے, 3:45 بجے صبح میں نے دعا کروائی پورے پاکستان کے قابلی, جو وہاں سے چلے تمہارے پیر محل تک بارش ہی بارش تھی, لیکن پانی کا پتہ کوئی نہیں, زمین کہاں پی گئی, ندی نالوں میں کہاں پانی چلا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا پانی کا عذاب آیا تو بادل نے کہا اللہ کتنا بڑا سوراخ کروں, کتنا کھولوں, پھٹ جاؤں سارا. بیل کی ناک کا نتھ جو ہوتا ہے ایک سوراخ ہوتا ہے, اتنا سوراخ ہو جا. آسمان میں بادل میں اتنا سوراخ ہوا, اتنا پانی برسا, پوری قوم نوح کی نوح تباہ ہو گئی. بیٹا کہنے لگا ابا اللہ اکبر, میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا, اتنا اونچا تو پانی نہیں آ سکے گا. تاویلا جبل یاسمونی من الماء, وہ پر چڑھ جاؤں گا, دیکھتا ہوں تیرا پانی کیسے. وہ خدا کا پیغمبر ہے, انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے آیا, اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے آیا. فرمایا قال لا آسم اليوم من امر اللہ, جب وہ پکڑنے پر آئے گا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگوں میں تم زمین کو پھاڑ کر تمہارے حلق کے اندر, تمہارے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے تمہیں وہاں سے نکال دوں گا. زمین میری, آسمان میرا, سورج میرے, ستارے میرے, اے میرے بندے چاند میرا, روشنی میری, درخت میرے, ہوا پرندے میرے, نباتات میرے, معدنیات میرے, سارے کے سارے ذخائر میرے. اے بندے اتنی بڑی مخلوق کو اگر میں نے لگام ڈال سکتا ہوں تو 5 فٹ کے انسان تجھے قابو کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئے گی. احسان مان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, جو 23 سال مسلسل راتوں کو جاگ کے گیا, دل کے اجالے میں جب بھی میری طرف نگاہ اٹھاتا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا, آپ کی آنکھوں کے حلقوں کے اندر, آپ کی پلکوں کے درمیان جو آنسو ہوا کرتے, اس کے اندر امت کا ہمیشہ درد نظر آیا کرتا تھا. یہی وجہ تھی جبرائیل علیہ السلام کو دوڑے لگانی پڑی, بار بار جبرائیل علیہ السلام کو آنا جانا پڑا. بلانے والا اللہ کیلا العالمین تیرے بات پر, مالک تیرے بلاوے پہ لبیک کہتا ہوں. کس کا جی نہیں چاہتا کہ اپنے یار سے, اپنے حبیب سے ملاقات کرے, اپنے پیار کرنے والے سے ملاقات کرے, لیکن جانے کو اس لیے میرا دل نہیں کرتا. اے اللہ بتا, میرے مرنے کے بعد, میرے جانے کے بعد, میرے پردہ اٹھ جانے کے بعد امت کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے گا. کتنی لاپرواہ امت ہے, کتنی بے پرواہ امت ہے. اے لوگوں سال گزر جاتا ہے, ہمیں درود پاک کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کردار ہمیں پسند کوئی نہیں, صورت ہمیں پسند کوئی نہیں, سیرت ہمیں پسند کوئی نہیں. اپنی صورتوں کو ہم اپنے کرداروں کو, اپنی زندگی کو, اپنے مکانوں کو میرے عزیزوں قرآن کی روح سے دیکھیں, رحمت والے نبی کی مبارک زندگی کے ساتھ تول لیں. رب کعبہ کی قسم رتی برابر بھی کوئی نہیں ملتی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دنیا تمہیں مال کی طرف بلائے گی, دنیا تمہیں دنیا کے عیش و آرام کی طرف بلائے گی, مالک کائنات تمہیں اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. میرا حبیب اعلان کر دے فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کس نکمے نے کہہ دیا گناہوں کا بورا لے کے گئے, کس نے کہہ دیا گناہوں کا تھیلا لے کے گئے. سرکار ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, یوں کر کے سرکار نگاہ اٹھائیں گے, اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. بے شک ان کا اور ان کے حبیب کا معاملہ, وہ چاہے کھول لے نہ کھول لے, کھلوانے والا مصطفیٰ, کھولنے والا مصطفیٰ, کھولنے والا خدا. لیکن ہمارے پاس ایمان کی غیرت ہونی چاہیے, ہمارے تھیلے کے اندر کچھ نہ کچھ تو سامان ہونا چاہیے. اے لوگوں اگر نمبر 4-5 امتحان میں کم آ جائے, پیپر کے اندر میرے عزیزوں بندہ رہ جائے, لوگ کہتے ہیں 3-4 نمبروں کی بات ہوتی, میں دائیں بائیں قلم چلا لیتا. میں نے دیکھا سارے پیپر کا پیپر ہی خراب ہے, بتا میں کہاں قلم چلاؤں.
کملی والا قیامت کے دن کہہ دے چلو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی میں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا، یا تو اعمال نامہ بھی کالا ہے، جسم ساری روح سے کالی ہے، بتا میں تجھے ہاتھ پکڑ کے خدا کے سامنے کیسے لے کے جاؤں؟ کتنا بڑا قرآن کریم کا پہلے پارے میں اعلان ہے، فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایرے غیرے سے میرا تعلق کوئی نہیں، نافرمانوں سے میرا تعلق کوئی نہیں، نبی کے طریقے سے منہ موڑنے والوں سے تعلق کوئی نہیں۔ اللہ کن سے اپنا تعلق بتا رہا ہے، کن کو اللہ اعلان کروا رہا ہے، کن کے لیے اللہ پیغام اب قرآن کریم میں اپنے نبی کے ذریعے بھیج رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے پیغام کہلوایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ ہے جنت ہے جہنم ہے، او مولوی صاحب چھڈو جی یہ تو ساری گلاں نے، سائنس تو یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا گول نما ایک سیارہ تھا پھٹ گیا، اور اللہ کہہ رہے ایمان والے الذین یؤمنون بالغیب آمنت باللہ وملائکتہ، ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پر فیصلے اللہ کی طرف سے۔ کون ہوتا میری تقدیر لکھن والا؟ میں جانا میرا کام جانے، مولوی صاحب لے میں گلا کر دے تقدیر، ایسے بندے تے اپنا ہاتھ ہے، والقدر خیرہ اچھی وشرہ بری اللہ کی طرف، والبعث بعد الموت الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال علیہ السلام، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج ڈال کے جاؤ گے قیامت کے دن ویسی فصل تیار ہوگی، کاٹنی پڑے گی۔ اور نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والوں کی نشانی یہ پہلی غیب کی باتوں پر ایمان لانا، پھر نماز کی پابندی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا اس سے سوال کے رکھتے نہیں، ہر وقت ان کا ہاتھ راہ اللہ میں چلاتا رہتا، یہ نشانی ایمان والوں۔ بتاؤ تینوں میں سے ہمارے پاس کوئی نشانی ہے؟ اگر میں تھوڑی سی بات کر دوں گا تو میرے اہل نظر کے، اہل تقوی کے منہ بن جائیں گے۔ اپنی دکانوں پہ جو فریم ہے، اپنی دکانوں پہ جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، لیکن خدا کی توحید کی نمائندگی بھی مجھے کرنا ضروری ہے، اس منبر کا تقاضا ہے۔ جتنی سیڑھیاں دکانوں پہ لگی ہوئی ہیں، ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتاؤ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہے، کون سی حدیث کے اندر لکھا ہے تم اپنی سواریوں پر، تم اپنی دکانوں پر کالے کپڑے باندھ لو بد نظری سے لیے، بچوں کے پیر کا جوتا باندھ لو، یہ وہی ہے جس نے اپنے رکشے کے اوپر، جس نے اپنی ریڈی پہ لکھایا ہوا ہے، یہ وہی ہے نا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرا نبی بتلا گیا بات پھٹے جوتے سے نہیں بنتی، بات کالے کپڑے سے نہیں بنتی، بات قرآن والی زندگی پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ پوچھا کبھی بھی کسی مولوی صاحب سے مسئلہ آ گیا آپ لوگوں نے کہ جو کالا کپڑا باندھتے ہیں رکشوں کے اوپر، سائیکلوں کے اوپر، گاڑی کے اوپر ایک پراندہ باندھ لیتے ہیں، اس سے نظر بچ جائے گی؟ خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں، اللہ کی توحید کے اندر دراز، خدا کے ساتھ شرک، کپڑے بچائیں گے؟ اگر کپڑوں سے میرے عزیزو پھٹے جوتوں سے گاڑیاں بچتی تو جاؤ کارڈیو کے اندر پھٹے اپنے بچوں کے جوتے جا کے دے آؤ کہ مریض کے بازو پہ باندھ دو، وہاں تو 15-15 لاکھ روپے دے کے جان چھڑاتے ہو، ڈری کوئی نہیں تمہیں اللہ کا۔ چھوڑ دو قبر پرستی اللہ کے واسطے، سجدہ اللہ کا حق۔ 3 بجے اللہ اکبر، 2:30-3 بجے وہ ہستی جس کو حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ جنتی آدمی کہہ گیا تھا، جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو مفتی حسن کو دیکھ لے، رات میں 4 منٹ تک ان کے کان میں کہتا رہا، میں کہا حضرت جی ایک مرتبہ پیر محل میں ہماری مسجد میں آؤ،
کہا تو انہوں نے ضرور کہ انشاءاللہ ہوں گا ضرور. وہ فرما رہے تھے اور لوگوں میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گیا. میری حیثیت کو دیکھ کے لوگ سمجھے تعلیم یافتہ ہے وہاں کے چابی برادر نے میرے ہاتھ میں چابی پکڑا دی کہ خود ہی تالا کھولو جی. میں نے کمرے کا تالا کھولا, 2 رکعت نفل پڑھے, پھر میں سورہ فاتحہ علم شریف پڑھی, قل اللہ پڑھی, پھر میں نے سجدہ کوئی نہیں کیا, بن اللہ والے اللہ سے دعا کی اللہ یہ صاحب نسبت ہے اس کے وسیلے سے ہمارا کام کر دے. سارے جا کے کرو, چلو مجھے لے کے جاؤ کسی مزار دربار پہ میں جاتا ہوں, لیکن خبردار اگر آپ کے میں خدا کا اسے دے دوں یہ ہو نہیں سکتا. یہی بات تو کربلا کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گیا. یہی بات 11 ٹکڑے نہیں 14 ٹکڑے کروائے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نبی کا قریبی چچا, نبی کا چہتا چچا, نبی کا پیارا چچا, رب کعبہ کی قسم ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا لیکن توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے. جامع عثمانیہ والوں ایک پیار والا پیغام ہے. میری تو عادت ہی نہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی, کیونکہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ کھلا دل لے کر یہاں جمعہ پڑھتے ہیں. آج تک بتاؤ 12 13 14 سالوں کے اندر ہم نے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی ہو؟ نہیں. اگر اٹھ بھی گئی تو ہم نے آخر کے اندر معذرت کر لی, کیونکہ خدا پاک کی قسم ہے ہمیں جو گھٹی ملی ہوئی ہے اس کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے, عقیدہ رسالت بھی ہے, عقیدہ معاد بھی ہے. ہمیں جس نے گھٹی دی اس کا عقیدہ بھی ہے, جو گھٹی جس نے بنائی اس کا عقیدہ بھی ہوگا کہ خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفی میں یکتا, وہ ساری کائنات کا رب العالمین, یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے. ہم تو اپنے عقیدے سے نہیں پھرتے اللہ کے